کسی محفل میں پردے کا مسئلہ اگر چھڑ جائے تو بعض بے پردہ عورتیں تڑپ اٹھتی ہیں اور سارے دلائل دیتی ہیں اور اعتراضات کرتی ہیں کہ یہ پردہ تو ہے ہی نہیں، اور بعض دلائل ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتے ہیں، یہاں تک بھی معاملہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک اعتراض سے یہ ہوتا ہے کہ برقع پہننے سے کیا ہوتا ہے، اصل پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے تو پھر وہ بغیر لباس کے پھرا کریں، پھر لباس ہی کی کیا ضرورت ہے، خالی برقع کا تو مسئلہ نہیں رہا نا، پھر لباس ہی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جن کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا ہو۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ اعتراضات تب پیدا ہوتے ہیں جب دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑ چکے ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، پہلے آنکھوں سے پردہ اترتا ہے، اس کے بعد چہرے سے پردہ اتارا جاتا ہے۔ ایک اعتراض بہت کامن ہے، پردہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے، پردہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ معین اور مددگار ہے۔ جن تعلیمی اداروں میں لڑکے اور لڑکیاں کو ایجوکیشن مخلوط تعلیمی نظام میں پڑھتی ہیں تو اکثر و بیشتر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا پڑھنے کے اوپر توجہ کم اور ایک دوسرے کو پڑھنے پڑھانے پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو پڑھنے پڑھانے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، نہ لڑکے کی توجہ پڑھائی پہ ہوتی ہے نہ لڑکی کی توجہ پڑھائی پہ ہوتی ہے، توجہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہے۔ ان مسائل کا حل اگر یہ دونوں پردوں میں ہوں، الگ الگ ہوں، تو اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، ایک دوسرے پہ توجہ نہ دیں، ایک دوسرے کو نہ پڑھیں، اپنی تعلیم پہ توجہ دیں جس کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پردہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں، پردہ تعلیم کے اندر مددگار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے واٹس ایپ کے اوپر ایک خبر پڑھی تھی، مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ حقیقت ہے کہ نہیں، باہر کسی ملک کی یونیورسٹی کا لکھا ہوا تھا کہ وہاں انہوں نے کو ایجوکیشن اس یونیورسٹی میں بند کر دی ہے، کہ وہاں انڈیا کا لکھا ہوا تھا کہ وہاں اتنے واقعات ہوئے، ان لوگوں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے یہاں جو کو ایجوکیشن ہے وہ بند کر دی جائے۔ یہ پڑھی تھی، اب کی تصدیق مجھے نہیں ہے، بہرحال واٹس ایپ کی خبر تھی۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے جی پردہ معاشرتی ترقی میں رکاوٹ ہے، کہ معاشرے کا آدھا حصہ یہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، وہ معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، کیا تمام بے پردہ قومیں ترقی یافتہ ہیں؟ دنیا میں بہت ساری اقوام ہیں، کیا ساری کی ساری بے پردہ قومیں ترقی یافتہ ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ساری بے پردہ قومیں ترقی یافتہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم ترقی کہتے کس کو ہیں؟ کیا عورت کا فقط گھر سے بے پردہ ہو کے نکلنا، دفتروں میں، کلبوں میں، بازاروں میں اور سیرگاہوں میں، تفریحی گاہوں میں توجہ کا مرکز بننا، کیا یہ ترقی ہے؟ یا اپنی اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کرنا یہ ترقی ہے؟ کہ مرد اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو گھر سے باہر نبھائے اور عورت اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو گھر کے اندر رہتے ہوئے نبھائے۔ عورت کی معاشرتی ذمہ داری کیا شریعت نے رکھی؟ کہ اپنی عبادات بھی کرے، گھر کے کام بھی کرے اور اپنی نسل کو دین کے مطابق تیار کرے، اور نسل کی تعمیر میں، ترقی میں اپنا کردار گھر میں رہتے ہوئے بھرپور طریقے سے ادا کریں اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ ترقی کو مغرب کے معیار پر پرکھنے کی ضرورت نہیں، ترقی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے جی پردہ عورت کے لیے قید کی مانند ہے، پردہ عورت کے لیے قید کی مانند ہے۔ قید اور پردہ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور ان کے معنی بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ قید کہتے ہیں کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف کہیں بند کر دینا، جبکہ پردہ کہتے ہیں عورت کا اپنی خوشی سے غیر مردوں سے اوجھل رہنا، دور رہنا۔ قید کا منشا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، اور پردے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ عورت غیروں کے شر سے بچ جائے۔ قید کا منشا کیا ہوتا ہے کہ اس کو قید کر دو کہ اس کے شر سے لوگ بچیں، اور پردے کا منشا کیا ہے کہ میں پردے میں رہوں کہ میں غیر مردوں کے شر سے بچ جاؤں۔ جب کوئی شخص اپنا لباس تبدیل کرنا چاہتا ہو
وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کا ستر دیکھیں، لہٰذا وہ کسی کمرے کی کسی چیز کی اوٹ لے لیتا ہے، تو اسے قید نہیں کہتے کہ قید میں چلا گیا، نہیں، یہ پردے میں چلا گیا۔ تو معلوم ہوا قید مجبوری سے ہوتی ہے اور پردہ خوشی سے ہوتا ہے، اور قید انسان کے جرم کی سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ قید کیوں ہوتی ہے؟ عام طور سے قید انسان کے جرم کی سزا کے طور پر اسے دی جاتی ہے، اور پردہ یہ نیک عورتیں اس لیے کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے انعامات کو حاصل کر سکے۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ برقع تو خالی ڈھکنے کی مانند ہے، برقعے والیاں بھی تو غلطی کر دیتی ہیں۔ برقع تو خالی ایک چیز ہے، لیکن برقعے والیوں سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات، اگر کسی برقعے والی پردے والی سے بھی گڑبڑ ہوئی ہے نا، تو اس کی وجہ بھی بے پردگی ہی بنی ہے۔ اگر کسی نیک سے، دیندار سے، برقعے والی سے، پردے والی سے اگر گڑبڑ کوئی ہوئی ہے، کوئی غلطی اور حرکت ہوئی ہے، تو اس کی وجہ بھی بے پردگی ہی ہے کہ اس نے پردے کو توڑا۔ اگر وہ پردہ نہ توڑتی تو وہ گڑبڑ ہی نہ ہوتی، تو پھر یہ دلائل بھی پردے کے حق میں آ گیا، یہ دلیل بھی پردے کے حق میں آ گئی۔ دوسری بات بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جب پردے والیاں تھوڑی سی پردے میں غلطی کر بیٹھے تو حادثات ہو جاتے ہیں، تو جہاں پردہ ہی نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری بے پردہ عورتیں یہ زندگی بھر اپنے کارناموں میں پردہ ڈالنے کی کوشش ہی کرتی رہتی۔ بعض عورتیں کہتی ہیں جی ہم 3 بچوں کی ماں بن گئی ہیں، اب ہمیں کون دیکھتا ہے؟ ہم 3 بچوں کی ماں بن گئی ہیں، اب ہمیں کون دیکھتا ہے؟ اس کا جواب، لوگ تو 30 بچوں کی ماں کو بھی دیکھنے سے نہیں چوکتے، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جواب، اگر کوئی یہ کہے جی ہم تو 3 بچوں کی ماں ہیں، اب ہمیں کون دیکھتا ہے، تو ان سے کہا جائے آپ 3 بچوں کے باوجود بھی اگر اپنے شوہر کے لیے توجہ کے قابل ہیں اور شوہر کی ضرورت پوری کر سکتی ہیں، تو کسی اور کو کیا رکاوٹ ہے؟ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے جی پردہ کرنے سے غیر مرد زیادہ شوقیہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پردہ کرنے سے، یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ پردہ کرنے سے غیر مرد زیادہ شوقیہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ خود سوچیں، اگر پردے والیوں کو دوسرے لوگ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں صرف کالا برقع نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تو جہاں یہ کالا برقع نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا، تو وہاں جہاں جسم بھی نظر آ رہا ہو، بناؤ سنگھار زیب و زینت بھی نظر آ رہی ہو، وہاں کتنی ہوسناک نظروں سے دیکھتے ہوں گے۔